بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، زندگی کی سب سے سنگین حقیقت موت ہے۔ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، زندگی کیا ہے، لیکن اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے۔ اور موت کے معنی یہ ہے کہ انسان کی قدرت اپنے جسم پر، اپنے وسائل پر، اپنے مال پر، اپنے رشتوں پر ختم ہو جائے گی، منقطع ہو جائے گی۔ کافر ہو یا مسلمان، کوئی اس کے بعد نہ اپنی چیک بک پہ دستخط کر سکتا ہے، نہ اپنے مکان میں رہ سکتا ہے، نہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا کر سکتا ہے۔ گویا مہلت عمل ختم ہو جائے گی۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ موت کے بعد اپنے رب سے ملاقات کرنی، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا حساب ہے۔ اپنے رب سے ملاقات کا یقین اور اس کے لیے تیاری، یہی دراصل قوت کا وہ سرچشمہ ہے جس پر کہ نیک سیرت اور نیک اعمال کی تعمیر ہو۔ یہ کمزور ہو تو آپ ہزار تدبیریں کر لیں، دلائل دیں، منطق چھاٹیں، کتابیں پڑھائیں، نصاب سے گزاریں، لیکن عمل کی قوت اور استعداد نہیں پیدا ہو۔ بڑے بڑے فلسفی اور عالم گزر گئے جو بے عمل تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر قرآن مجید نے اپنے بیان کا بڑا حصہ صرف کیا ہے، اور بار بار یاد بھی دلایا ہے اور تفصیل سے بیان بھی کیا ہے کہ زندگی سے فائدہ اٹھانا چند روزہ ہے، اس کو مقصود بنانا اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں ہو سکتی۔ آنے والی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کو مقصود بنانا ہی اصل عقل مندی کا کام ہے۔ اور ہر وقت اس اندیشے میں مبتلا رہنا کہ اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی اللہ کا خشوع پیدا کرنے کا نسخہ ہے۔ اگر آدمی نہ قرآن بہت کم بھی پڑھا ہو لیکن اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہو تو اس کے اندر قوت، استعداد اور عمل کی طاقت ہوگی۔ اور کوئی آدمی روز قرآن پڑھتا ہو اور اس کا درس دیتا ہو اور اس کا حافظ ہو لیکن اس یقین سے محروم ہو تو وہ عمل کی استعداد اور قوت سے محروم ہوگا۔ چنانچہ آج درس قرآن کے لیے میں نے اسی سے متعلق ایک قرآن مجید کا حصہ منتخب کیا ہے جو سورہ المومنون کے آخر میں آتا ہے۔ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ پکڑتی ہے وہ کہتا ہے میرے رب مجھے واپس بھیج دیجیے، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا اس چیز میں جس کو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو کہنے کی ایک بات ہے جو کہنے والا کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے اس وقت تک جب تک اس دن تک کے لیے جس دن ان کو دوبارہ کھڑا کر دیا جائے۔ موت کے آنے کی تصویر قرآن مجید نے کئی جگہ کھینچی، جیسا میں نے کہا اس نے یاد دلایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جہاں بھی ہوگے موت پکڑ لے گی، جہاں مرنا ہے وہیں مرو گے، اس سے بھاگ کوئی نہیں سکتا۔
پاس ارد گرد لوگ بیٹھے ہوں گے، کسی کے بس میں نہیں ہوگا کہ روح کو جسم سے نکلنے سے روک دیں۔ کچھ کا استقبال فرشتے کریں گے، رحمت کے خیر مقدم کہیں گے، اور کچھ کو آگ کے کوڑے مارتے ہوئے لے جایا جائے۔ اسی موت کا منظر ایک یہاں پر قرآن مجید نے اپنے انتہائی پرتاثیر انداز میں ہمارے سامنے کھڑے، گویا کہ ویڈیو چل رہی ہے۔ اگر میں جدید محاورہ اور استعارہ استعمال کروں، ایک ویڈیو چل رہی ہے، اور اگر آدمی تھوڑی دیر کے لیے ظاہر کی آنکھیں بند کر کے دل کی آنکھیں کھول کے دیکھے اور اسے اللہ تعالیٰ کے کلام پر یقین ہو، تو وہ اس منظر کو تو اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے کہ موت آئی، اور کہنے والے نے جس کو موت آئی سب سے پہلے کہا کہ کاش زندگی دوبارہ واپس ہو۔ رب ارجعونی، میرے رب مجھے واپس بھیج دے، لوٹا دے، پھیر دے، تاکہ جو عمل کی مہلت تھی وہ مجھے دوبارہ ملے، اور جو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں اب میں شاید نیک عمل کروں۔ لیکن عمل کی مہلت تو مقرر ہے، اور اس کے بعد یہ آرزو کہ زندگی دوبارہ مل جائے، یہ ایک ہی وقت آدمی نہیں کرے گا، بلکہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ موت کے وقت بھی یہی کہے گا۔ قبر سے اٹھ کے جب اللہ کے سامنے گردن جھکائے کھڑا ہوگا تو وہ بھی یہی کہے گا، اور جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جب بھی یہی کہے گا کہ مجھے واپس ایک دفعہ موقع اور ملا۔ تو بھائیو، دراصل یہ موقع تو آج ملا ہوا ہے، اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ سر پر کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے تو آپ کی تو رات کی نیند اور دن کا چین حرام ہو جائے۔ لیکن میں آپ سے پوچھوں، آپ میں سے کس کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ دوپہر کھانے تک زندہ رہے گا، ضمانت دے سکتا ہے؟ تو آپ میں سے کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ چلتے پھرتے لوگ کھڑے کھڑے رخصت ہو جاتے ہیں، کوئی گمان بھی نہیں ہوتا، اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ صحت بالکل ٹھیک ہے، سرٹیفکیٹ لے کے آدمی گھر آتا ہے اور اگلے ہی دن دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ روزمرہ کے واقعات، کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ آپ اگلے سانس کی ضمانت نہیں دے سکتے کہ وہ آئے گی اور جائے گی۔ اگلے دن کی دل کی دھڑکن کے بارے میں آپ ضمانت نہیں دے سکتے، ایک دفعہ دھڑکا ہے تو آگے بھی دھڑکے گا، کوئی آپ کے اختیار میں نہیں ہے ان میں سے، دل کا دھڑکنا، نہ سانس کا آنا جانا، نہ زندگی، کوئی چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور یہ مہلت جو ہے بس یہی عمل کی جو کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، اس لیے چند دن کی عارضی۔ اگر یہ معلوم ہوتا کہ نیک عمل کرنے میں کوئی بہت لمبی کلفت اور کٹھن منازل ہیں تو آدمی سوچتا کہ کروں یا نہ کروں۔ کوئی طے شدہ اور متعین وقت ہے جو گزارنا ہے، ممکن ہے آپ آج نیک عمل شروع کریں اور کل ہی آپ دنیا سے رخصت۔ تو وقت تو نامعلوم ہے اور بہت مختصر ہے۔ جب قیامت کے روز پوچھا جائے گا تم دنیا میں کتنا رہے، کوئی کہے گا 1 دن، کوئی کہے گا 2 دن، کوئی کہے گا چند گھڑیاں، صبح شام، بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ آج بھی آپ سوچیں پلٹ کے، آپ کی عمر 25 سال ہو یا 60 سال ہو، کتنا وقت گزر گیا معلوم ہوتا ہے پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ آج یہ معلوم ہوتا ہے کیسے یہ مراحل گزریں گے، یہ تو پلک جھپکتے میں گزر گئے، لیکن یہ وقت دوبارہ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید نے بار بار مختلف مناظر کے ذریعے یہ حسرت کا عذاب جو ہے یہ آگ کے عذاب سے بڑھ کر ہوگا۔ جو آگ کے جسم کو جلاتی ہے اس کا عذاب کم ہوتا ہے، جو آگ دل کو جلاتی ہے اس کا عذاب زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ حسرت کہ ہم نے وہ تھوڑے سے لمحات جو تھے جن کی قیمت میں ہم ہمیشہ کی زندگی اور آرام اور نعمتیں خرید سکتے تھے، وہ ہاتھ سے نکل گئے۔ یہ گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے، ابھی 45 منٹ گزر جائیں گے، یہ اب دوبارہ نہیں آئیں گے آپ کی زندگی، میری زندگی میں۔ اور یہ 45 منٹ اس مدت میں سے کم ہو گئے جو میرے پاس عمل صالح کے لیے۔ اور میں چاہوں کہ یہ مال ہو، یہ دولت ہو، یہ شباب ہو، یہ جوانی اور یہ وقت اور یہ رشتے اور یہ سارے مواقع
مجھے دوبارہ مل جائیں تو یہ دوبارہ نہیں ملیں گے۔ کرنے کا وقت آج ہے اور ابھی ہے، اس لیے کہ اس وقت تو کہا آدمی کہے گا کہ کاش جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں، جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں تو ہر چیز شامل ہے، اپنا وقت شامل ہے، اپنی جوانی شامل ہے، اپنا مال شامل ہے، اپنے رشتے شامل ہیں، اپنی جائیداد و مکان شامل ہے، ہر چیز شامل، اپنی زبان شامل ہے جو بولتی تھی، اپنا دل شامل ہے جس میں حسد اور کینہ اور بغض اور نامعلوم کتنی گندگیاں بھر رکھی تھی، وہ سب ہے جو آدمی چھوڑ کے آیا ہے۔ یہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں اور پھر میری یہ خواہش ہوگی کہ کاش دوبارہ وہی چیزیں مل جائیں۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں کہ یہاں دو معنی، ایک معنی ہے کہ واپسی ہرگز نہیں ہو سکتی، اب کوئی امکان اس کا نہیں ہے، قطعی اس کی ہر جگہ آدمی سوچتا ہے کہ اچھا اب پھر کل کروں گا، توبہ کروں گا، موقع ملے گا، بس یہ اسی وقت تک ہے جب تک سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے، اور جب یہ مہلت ختم ہو گئی تو پھر کوئی مہلت و وقت نہیں، تو کل ہرگز نہیں، اب واپسی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ ہرگز نہیں، یہ کہہ تو رہا ہے لیکن اگر واپس جائے گا تو پھر وہی کام کرے گا جو پہلے کرتا، انہا کلمۃ وقائلھا، بات ہے کہنے کی، آدمی روز کہتا ہے اچھا آئندہ نہیں کروں گا، دنیا میں بھی پھر کرتا ہے سب، اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، کرتا ہے، اور وہاں تو وہ عذاب کو سامنے دیکھ کے، عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر، حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہے گا کہ اب میں واپس جاؤں تو نیک اعمال کروں گا، لیکن دنیا میں آئے گا تو پھر اس مشاہدے کو لے کر تو نہیں آئے گا، دنیا میں تو پورا امتحان اسی کا ہے کہ جو چیز غیب میں ہے، پردے کے پیچھے ہے، جس کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اور جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی ہے، اس کے اوپر یقین کر کے اپنی عقل سے، آنکھوں سے دیکھ کر پہچان کے آدمی نیک عمل کرے، اور آنکھوں سے دیکھ کر نیک عمل کرنا اس کا تو کوئی اجر نہیں ہو سکتا، جس چیز کو آدمی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، جنت دوزخ کو، یہ تو فرشتے دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے ہے، لیکن یہ کہ آدمی کا تو امتحان ہی یہ ہے کہ جو چیز یؤمنون بالغیب، اسی پر تو ساری سال زندگی اور تقوی کی بنیاد ہے کہ غیب جو چیز دیکھی نہیں ہے، آنکھوں سے سامنے نہیں ہے، تجربے میں نہیں ہے، وہ اتنی یقینی ہو، اس کے اوپر آدمی کام کرے، اللہ اور رسول کے اوپر بھروسہ کر کے، یقین کر کے، اعتماد کرے۔ تو فرمایا کہ یہ تو بات ہے کہنے کی، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اب تو ایک پردہ ہے ان کے پیچھے موت کے بعد، اس وقت تک رہے گا جب تک کہ دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے۔ برزخ پردے کا جو فارسی کا لفظ ہے، اس کا عربی مورب کہتے ہیں کہ عربی میں وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، اگر بے کو آپ پے سے بدل دیں اور زال کو زے کو دال سے، تو یہ پردے سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ پردے کے معنی حجاب اور رکاوٹ کے ہیں، برزخ کے، یعنی اب تو ایک رکاوٹ حائل ہو گئی ہے، یہ حد فاصل ہے اس دنیا اور اس دن کے درمیان جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کو عبور کر کے کوئی واپس نہیں لوٹ سکتا، اور یہ ایک عرصہ ہے کہ جو موت کی آنکھ بند ہونے کے بعد سے اور کھڑے ہونے تک کے درمیان جو مدت ہے وہ برزخ، اور یہ مدت جو برزخ کی ہے یہ کتنی طویل ہے، آپ سمجھیں کیا لاکھوں سال تو گزر چکے ہیں، تو شاید لاکھوں سال اور گزریں گے، اتنا طویل انتظار، اسی لیے کفار قریش بار بار پوچھتے تھے کہ کب ہوگی وہ گھڑی، کب آئے گی، کب کھڑے ہوں گے، یعنی ان کو تو یہ مدت اتنی طویل لگتی تھی، اتنی ناممکن لگتی تھی کہ آخر کب جا کر یہ دنیا ختم ہوگی اور نئے سرے سے دنیا جمے گی اور عدالت جمے گی اور حساب کتاب ہوگا۔ اس کو تو آپ یوں سمجھ لیں آسانی کے ساتھ کہ آپ آنکھ بند کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، آپ 4 گھنٹے سوئیں، 8 گھنٹے سوئیں، ایک دن سو لیں، آنکھ کھلے گی، آپ آنکھ ملتے اٹھیں گے، آپ کچھ پتہ نہیں چلے گا کتنے سویا۔ سونے اور اٹھنے کے درمیان کا مدت جو ہے وہ آپ کے لیے بے معنی، وہ 1 کروڑ سال ہو یا 1 گھنٹہ ہو، آپ تو آنکھ ملتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، جیسا قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے۔ تو یہ مدت تو کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ آپ کی قیامت تو اس دن واقع ہو جائے گی
جس دن آپ کو موت آ جائے گی. پھر وہ قیامت جب ساری دنیا کھڑی ہوگی، اس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تو ایک نیند کا فاصلہ ہے. تو فرمایا من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور جب وہ دن آئے گا تو فإذا نفخ فی الصور فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. پھر جب سور پھونک دیا جائے گا تو ان کے درمیان تمام تعلق و رشتے جو ہیں وہ باقی نہیں رہیں گے اس دن، اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے خیر خیریت پوچھ سکیں گے، ایک دوسرے کی خبر گیری کر سکیں گے. سور دراصل ایک آواز ہے، ایک چنگھاڑ ہے، ایک چیخ ہے. اور کیونکہ آدمی کا تصور یہ ہے کہ کوئی زوردار اگر دھماکہ ہو، آواز بلند ہو، دہشت انگیز، تو آدمی بکٹوٹ بھاگتا ہے نکل کے. تو سور کیسا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، یہ بھی غیب سے تعلق رکھتا ہے. اس میں تفصیل میں جانے کی اور سوالات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسا اللہ نے بیان فرما دیا ہے ویسے ہی ہے. آخرت کی دنیا ہماری دنیا سے مختلف بھی ہوگی اور مشابہ بھی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ہم کو انہی الفاظ میں سمجھائے گا جو الفاظ کے ہمارے یہاں معروف اور جانتے ہیں. ہم باغوں سے اور نہروں سے اور پھلوں سے اور گوشت سے اور حسن سے اور خوبصورتی سے، ان سے ہم واقف ہیں. ان کی وہاں کیا کیفیت ہوگی یہ بالکل ہمارے لیے اجنبی بھی نہیں ہوگی اور اس کی مانند بھی نہیں ہوگی جو دنیا کے اندر ہے. اس سے زیادہ اس میں پڑھنے کی اصل چیز تو تیاری ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سور کے معنی یہ کہ ایک دہشت انگیز چیخ چنگھاڑ ہوگی جس کے اوپر سب، یعنی جس طرح چنگھاڑ ہوتی ہے تو چھوٹی آواز ہوتی ہے، الارم بجتا ہے تو ایک سوتا ہوا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے. تو اتنا بڑا دہشتناک الارم ہوگا کہ دنیا کے اندر قبروں سے مردے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیں. کہ قرآن مجید نے تصویر کئی جگہ کھینچی ہے. تو یہ قرآن نے یہاں پر نہیں بتایا پوری، یہ بتایا جو دوسری بے کسی کی. ایک تو بے کسی یہ ہوئی کہ وقت ختم ہو گیا اور ہزار خواہش کے باوجود وہ آپ کے پاس دوبارہ یہ نہیں ہے. یہ آج کا دن واپس نہیں آئے گا، آج کا یہ گھنٹہ واپس نہیں آئے گا، گزرے ہوئے کئی برس واپس نہیں آئیں گے. اب تو آنے والا وقت ہے، وہی کرنے کا کام کا وقت ہے. لیکن ایک دوسری بے کسی یہ ہوگی کہ سارے رشتے، وہ تعلقات جن کی خاطر آدمی جیتا ہے، جن کی خاطر آدمی مرتا ہے، جن کی خاطر آدمی گناہ کرتا ہے، جن کے سہارے آدمی جیتا ہے، یہ سب یکسر منقطع ہو جائیں گے اور کٹ جائیں گے. آدمی اپنے باپ سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا. بس مجھ سے دور رہو اس وقت. وَلِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کے لیے اپنے ہی حال کافی ہوگا جو اس کو مصروف رکھے. نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ کوئی کسی کی دستگیری کر سکے گا، نہ کوئی کسی کی فریاد کو سن سکے گا. یہاں تک کہ آدمی یہ چاہے گا کہ میرے بدلے میری بیوی کو جہنم میں پھینک دیا جائے، میرے بھائی کو پھینک دیا جائے، میرے بیٹے کو پھینک دیا جائے، کسی کو بھی ڈال دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے. اتنا خود غرض آدمی اس آگ کے عذاب کو دیکھ کر ہوگا. تو فلا انصاب بینہم یومئذ، رشتوں کی خاطر آدمی بہت کچھ کرتا ہے، بچوں کی خاطر کرتا ہے، بھائیوں کی خاطر کرتا ہے، والدین کی خاطر کرتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام لاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جائیداد کا قبضہ کرتا ہے، جو وقت اللہ کی عبادت میں دینا چاہیے خوش گپیوں میں گزار دیتا ہے. یہ سب انہی رشتوں کی خاطر ہے جو بالکل کسی کام آنے والے نہیں. اور جو رشتہ کام آنے والا ہے، اپنے خدا سے محبت کا رشتہ، اپنے رسول سے محبت کا رشتہ، اطاعت کا رشتہ، جو کام آنے والا ہے اس کی آدمی پرواہ نہیں کرتا. جن سے دنیا کے رشتے ہیں ان کی خاطر تو ہزاروں لاکھوں نکال کر جیب سے خرچ کر، ایک ایک شادی پر 3-3 لاکھ خرچ کر دیتا ہے. اللہ کے لیے پیسے مانگے تو 3 روپے بھی جیب سے نہیں نکلتے. ایک 10-10 روپے کے لیے 10 دفعہ چکر کاٹنا پڑتے ہیں گھر پہ، جب جا کے جیب سے 1000 بار ڈال کے نکلتے ہیں، جبکہ اس کے بارے میں یقینی وعدہ ہے کہ 700 گنا ہو کر تو ملے گا. رشتوں کی خاطر آدمی دے دیتا ہے، شادیوں پہ کرتا ہے، مکان پہ کرتا ہے، گھر میں لوگ فروٹ لے کے آدمی روز آ جاتا ہے 100 روپے کا، لیکن دین کے لیے، اللہ کے لیے اس کی جیب نہیں کھلتی. ولا یتساءلون، انہیں ایک دوسرے کو پوچھیں گے. یعنی اس دن تو اگر
کسی کی نیکی کام آ سکتی ہو تو آدمی چاہے گا اس سے لے لے، لیکن کسی کی نیکی دوسرے کا کام نہیں آئے گی۔ اور اپنا بوجھ کسی اور کے سر ڈال سکتا ہو تو چاہے گا ڈال دے، لیکن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سارے تو اصول ہیں جو قرآن مجید نے حقیقتیں کھول کھول کر بیان کرتی ہیں۔ اس دن تو ایک ہی چیز کام آئے گی، ہر چیز بے وزن ہو جائے گی، صرف ایک چیز میں وزن رہ جائے گا۔ سونا بے وزن ہوگا، چاندی بے وزن ہوگی، جائیداد بے وزن ہوگی، رشتے بے وزن ہوں گے، یہاں تک کہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ بے وزن ہو کے اڑنا شروع کر دیں گے، چلنا شروع کر دیں گے روئی کے گالوں کی طرح۔ اور زمین جو جمی ہوئی ہے وہ اتنی بے وزن ہو جائے گی کہ یوں گردش کرے گی، زلزلے کے عالم میں ہوگی۔ ہر چیز جو ہے وہ بے وزن ہوگی، صرف ایک چیز میں وزن ہوگا جس کا وزن آج آدمی محسوس نہیں کرتا، وہ نیک اعمال کا وزن۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ تو بس جس کی تول بھاری ہوئی، جس کی تولیں بھاری ہوئی، جس کی میزان ترازو کے پلڑے بھاری ہوئے، یہی لوگ فلاح پانے والے، یہی لوگ کامیاب ہیں، بامراد ہیں، انہوں نے تو ہر کامیابی حاصل کری۔ اور جس کی تولیں اور میزانیں اور پلڑے ہلکے ہو گئے، انہوں نے تو اپنے کو نقصان میں ڈالا، اب یہ ہمیشہ کہ ہمیشہ آگ میں جہنم۔ یہ دراصل اصل وزن اس دن اس چیز کا ہوگا۔ آج تو وزن ان چیزوں کا ہے جو بڑی قیمتی نظر آتی ہیں، قیمت ان کی ہے، وزن ان کا ہے، طلب ان کی ہے، تگ و دو ان کے لیے ہے، کاوش ان کے لیے ہے۔ اور آج ان چیزوں سے بے اتنائی ہے، لاپرواہی ہے نیک اعمال سے، وہ کل وزنی ہو جائیں۔ نئی دنیا ہوگی، نئے زمین و آسمان ہوں گے، بدل دیا جائے گا ان زمین و آسمان کو جو کشش پر قائم ہے، گریوٹی پر، ان کے اندر کے یہ جسمانی چیزیں تل سکتی ہیں، ان کو بدل کے نئے زمین و آسمان ترازو میں قائم ہوں گی، جن کے اندر وہ چیزیں نہیں تل سکیں گی، بلکہ جس کے اندر کے اعمال تلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر کافر ہوں گے تو ایمان کفری ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنی تول کو بے وزن کر دے گی، اور اگر مومن ہوں گے تو پھر تو نیک و برے اعمال کا موازنہ ہوگا، ان کی تول ہوگی، اور جس کے بھی نیک اعمال وزنی ہوں گے۔ یہ نہیں کہا اس نے کہ جس کا دامن پاک ہوگا، یہ بھی یاد رکھیے، وہ لوگ جن کا دامن پاک ہے وہ انسان نہیں ہو سکتے، وہ فرشتے ہو سکتے۔ آدمی گناہ بھی کرے گا، نیکیاں بھی کرے گا، برے کام بھی کرے گا، اچھے کام بھی کرے گا، بحیثیت مجموعی جس کے ہاں خیر غالب ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اولئک هم المفلحون۔ استغفار کرے گا، گناہ معاف کر دیے گا، بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرے گا، اس کی تلافی کرے گا، استغفار کرے گا، وہ بھی معاف کر دیے گا۔ اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرے گا، اس سے معافی مانگے گا تو وہ تو مجرد استغفار پر بھی معاف کیے جا سکتے ہیں، اور بعض جگہ جہاں ضرورت ہے ادائیگی کی ادائیگی۔ لیکن یہ کہ یہ دراصل وہ چیز ہے جس کے لیے دنیا کی یہ مہلت جو ملی ہوئی ہے، جس کو ہم نہیں جانتے کب ختم ہو جائے گی، جو دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، اس کو تو وہاں کی میزان کو بھاری کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہر لمحہ قیمتی ہے، جسم میں قوت کی ہر رمق قیمتی ہے، مال کا ہر روپیہ اور پیسہ قیمتی ہے، جس سے کہ آپ وہ دنیا کما سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کھجور کے دانے کے برابر بھی اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیا جائے گا تو وہ وہاں پر نہ معلوم کتنا احد کے پہاڑ کے برابر وزن اس کا ہو جائے گا۔ احد کا پہاڑ اگر پورا سونے کا ہو، اس سے زیادہ وزنی وہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے برابر صدقہ ہو جائے۔ فرمایا کہ اتقوا النار ولو کان بشق تمرہ، آگ سے بچو اگرچہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو، اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو فبکلمۃ طیبہ، تو بھلی بات ہی کہو، اچھی بات کہو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، معافی کا کلمہ کہہ دو، ہمت افزائی کر دو، مسکرا کے بات کر لو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی مت تل جائے گا ترازو میں جا کر۔ اور تیوری چڑھا کے بات کرنا، اور برا بھلا کہنا، اور کینہ رکھنا، اور حسد رکھنا، اور غیبت کرنا، یہ چیزیں بھی تل جائیں گی، اور یہ سارا بیڑا جو ہے غرق کر دیں گے۔ اور پھر یہ جو ان کی تول
برے اعمال کی ان کو لے ڈوبے گی۔ فرمایا کہ وہ جہنم میں رہیں گے، اور جہنم کا بھی ایک ہلکا سا نقشہ کھینچ دیا ایک یا بعض جگہ تفصیل سے، یہاں پر تو بس ایک چھوٹا سا نقشہ ہے، اور ایسا ہے کہ جس کے اندر جسمانی جو عذاب کی شدت ہوگی اس کی تصویر بھی سامنے آ جاتی ہے، اور جو دل کے اندر آگ جل رہی ہوگی اس کا نقشہ بھی سامنے آتا ہے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ آگ جو ہے وہ ان کے چہروں کو جھلس رہی ہوگی۔ چہروں کا لفظ بار بار اس لیے آتا ہے، چہروں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، چہروں کو داغا جائے گا، چہروں کو آگ جھلس رہی ہوگی، اس لیے کہ چہرہ ہی تو آدمی کی علامت ہے۔ سر کاٹ دیں تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے معزز اور سب سے زیادہ عزیز چیز تو اپنی گھنٹوں آئینے میں دیکھتا ہے، اپنے چہرے کو باہر نکلنے سے پہلے دیکھتا ہے، عورت بناؤ سنگار کرتی ہے، مرد بھی کرتے ہیں، چہرہ جو ہے وہی تو علامت ہے شخصیت۔ تو فرمایا اس دن وہی چہرہ آگ جو ہے وہ جلا رہی ہوگی اور لپٹ لپٹ کے اس کو جھلس رہی ہوگی اور سیاہ کر رہی ہوگی، اور وہ اس میں پڑے اس حال میں ہوں گے کہ بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ کالحون کے معنی بد شکل ہونے کے ہیں، کالحون کے معنی یہ ہیں کہ جیسے اوپر کی کھال اوپر کھنچ گئی، نیچے کی کھال نیچے کھنچ گئی اور دانت نمایاں ہو گئے۔ اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ اس کے کیا معنی ہیں؟ انہوں نے کہا تم نے کسی بکری کا بھنا ہوا سر نہیں دیکھا آگ میں جلا ہوا، تو پوری کھال جو ہے وہ جل جاتی ہے اور دانت اور ہڈیاں سب سامنے نظر آتی ہیں۔ یہ دراصل اس کے معنی ہیں، اور یہ ہے ایک ہلکی سی تصویر عذاب کی، جس کو آدمی سوچے تو کانپ اٹھے، لرز اٹھے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہزار گفتگویں کرتے ہیں، یہ ویڈیو ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن کا پیش کیا وہ منظر کشی ہے، تصویر ہے جو پوری سامنے ہے، اس کو یاد کر لیں صبح شام اٹھتے بیٹھتے، تو یہی زندگی کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے کافی۔ اور دوسرا یہ کہ پھر یہ بھی قرآن مجید کا انداز ہے، ابھی تو بیان ہو رہا تھا ان لوگوں کے بارے میں، موت آ گئی، جہنم میں پہنچ گئے، آگ جھلس رہی ہے، اچانک جہنم میں اللہ تعالیٰ کا ان سے خطاب شروع ہو جاتا ہے، یعنی بیچ میں کوئی وقفہ نہیں ہے۔ قرآن کا یہی جس میں کہ ویڈیو کا طریقہ ہی یہ ہے کہ پہلے یہاں پڑھتا ہے، پھر ایک دم منظر بدل جاتا ہے، پھر دوسری جگہ جاتا ہے، پھر تیسرا منظر آ جاتا ہے۔ یہ الفاظ کا ویڈیو ہے، الفاظ میں تصویر کشی ہو رہی ہے۔ کیا میری آیات تمہارے اوپر پڑھی نہیں جاتی تھیں اور تم ان کو نہیں چٹلاتے تھے؟ یہ موقع تو موجود تھا، موقع ملا تھا، تم کو معلوم تھا کہ میں نے کیا کہا ہے، کس بات کی خبر دی ہے، میرے پاس آنا ہے، مجھے کون سے اعمال پسند ہیں، کون سے اعمال ناپسند ہیں، کون سے اعمال ہیں جو ترازو میں وزن پائیں گے، کون سے اعمال ہیں جو بے وزن ہوں گے، کون سے اعمال ہیں جو نیکیوں کو بھی کھا جائیں گے، اور کون سے اعمال ہیں جو کہ جہنم کو مستحق، سب تمہیں معلوم۔ یہ آیات سب تمہارے سامنے موجود تھی۔ پھر اور آگے سوال نہیں ہے، سوال کا اختصار جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر بڑا جامع ہے۔ یہ نہیں پوچھا کہ پھر تم نے یہ کیوں کیا، کیا تمہیں اس وقت ہوش نہیں آیا، بات لمبی ہو جاتی، بس اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم، کیا تم جھٹلانے تو نہیں تھے جب تمہیں سب کچھ معلوم تھا؟ تو گویا اب کیا معذرت اور اب کیا حسرت اور اب کیا موقع، جبکہ علم اور جاننے کے باوجود تم نے آج کے دن کی تیاری نہیں کی۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ پھر اب اس کے بعد جو براہ راست خطاب تھا وہ ایک جملہ بول کے ختم ہو گیا، اب پھر ان کا ذکر شروع ہو گیا جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں گے ہمارے رب ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی۔ آدمی ہمیشہ قسمت کو الزام دیتا ہے، کیا کروں قسمت ہی ہے، لیکن آدمی کو اللہ نے مختار بنایا، اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو نیکی کرے اور چاہے تو بدی کرے، چاہے تو اللہ کی اطاعت کرے اور چاہے تو اس کی نافرمانی کرے۔ تو اپنے باپ دادا پہ الزام رکھنا، اپنے معاشرے پہ رکھنا، اپنے حکمرانوں پہ رکھنا، اپنے میڈیا پہ رکھنا، کیا کریں صاحب، زمانہ ہی ایسا ہے، کیا کریں حالات ہی ایسے ہیں، کیا کریں اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور کیا کریں ہم تو بدبخت ہیں،
گناہ گار ہیں صاحب بہت، لوگ کہتے ہیں ہم تو دنیا کے کتے ہیں۔ تو کیوں ہیں دنیا کے کتے، کیوں گناہ گار ہیں؟ اگر ویسے ہی آدمی نیک ہے اور انکساری سے کہہ رہا ہے، اس کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن جو اپنی بدعمالیوں کے جواز کے لیے سمجھتے ہیں اتنا کہہ دینا کافی ہے، تو وہاں بھی یہی کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، تو کیا کریں، ہم گمراہ ہو گئے۔ پھر وہی خواہش اور آرزو پھر دوبارہ پیش ہوگی، اس لیے کہ اس پورے رکوع کے اندر اسی پر زور ہے کہ یہ مہلت ہے، اس کے بعد یہ وقت ملنے والا نہیں، آخر تک یہ اسی طرح چلے گا، اور آخر تک تو میں آج نہیں مکمل کر سکتا، لیکن آخر تک یہ اسی طرح چلے گا۔ اے رب ہم کو اس سے نکال، اس آگ سے نکال دے، اس عذاب سے نکال دے جہاں پر آگ جھلس رہی ہے، ہمارا کھوپڑی جو ہے وہ آگ میں بھونی جا رہی ہے، اس سے نکال دے۔ پھر اگر ہم دوبارہ وہی برے کام کریں تو فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر ہم کو ظالم سمجھ، لیکن پھر یہ وہی آرزو ہے، اس لیے کہ اول تو یہ آرزو پوری نہیں ہو سکتی، اور اگر پوری کر بھی دی جائے، قرآن مجید میں بیان ہے کہ ان کو اگر دوبارہ واپس بھیج دیا جائے گا، انہی حالات میں بھیجا جائے گا، انہی ترغیبات کے درمیان بھیجا جائے گا، اسی چیز سے اسی طرح لا علمی سے بھیجا جائے گا جو اب آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اور یہ پھر وہی کام کریں گے تو پہلے کر، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے بعد روش بدل جائے گی۔ اب عذاب کو آنکھ سے دیکھ کے توبہ ہو رہی ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر جب آنکھ سے نہیں دیکھیں گے تو انہی حالات میں گھریں گے، وہی بیوی بچے ہوں گے، وہی جائیدادیں ہوں گی، وہی حرام کا مال ہوگا، تو پھر یہ وہی کام نہیں کریں گے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اس لیے اب اگر ہم کریں گے تو پھر ظالم ٹھہرانا، فرمایا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ، اس میں تم رائندہ درگاہ ہو کے، ذلیل ہو کے، درماندہ ہو کے اسی میں پڑے رہو۔ ابھی جو ذلت اور عذاب تمہارے لیے مقدر ہے، اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور پھر اس سے آگے جو بات کہی گئی، دراصل اس سے بڑی بات تو کہی نہیں جا سکتی، وَلَا تُكَلِّمُونِ، مجھ سے اب بات مت۔ یہ تو غضب کی اور ناراضگی کی آخری حد ہوتی ہے نا، آدمی باپ مارتا بھی ہے اور پیٹتا بھی ہے، آخر میں اچھا میں تم سے بات نہیں کروں گا، مجھ سے بات مت کرو۔ آپ واقف ہیں اس سے کہ بات نہ کرنے کی تکلیف اور عذاب جو ہے یہ کتنا سخت ہوتا ہے۔ اب نہ کوئی عذر کی مہلت ہے، نہ معذرت کا وقت ہے، نہ کوئی تعویلات پیش کرنے کا وقت ہے، یہ سب گزر چکا ہے، اور نہ مجھ سے بات کرو، وَلَا تُكَلِّمُونِ۔ پھر آگے فرمایا کہ صرف یہی نہیں کہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھی جاتی تھیں، بلکہ ایسے انسان بھی موجود تھے جو میری راہ پہ چلتے تھے، اور انسانوں کو دیکھ کر بھی تم سیدھی راہ پکڑ سکتے تھے، لیکن بجائے اس کے کہ تم ان کو دیکھ کر سیدھی راہ پکڑتے، نمونہ تمہارے سامنے موجود تھا، اس کے تم نے ان کا مذاق بنایا۔ یہ تو پاگل ہیں، دیوانے ہیں، ایک موہوم چیز کے لیے اپنی دنیا خراب کر رہے ہیں۔ اتنا عیش ہے، آرام ہے، مکانات ہیں، رشوت لے آدمی، رشوت دے اور حرام کام کھائے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرے، کون پوچھتا ہے؟ تو بیوقوف لوگ کہتے ہیں نیک لوگ تو بیوقوف لوگ ہیں، یہ زمانے میں بھی کہا جاتا تھا۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری فکنتم منہم تضحکون۔ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا، اور جن کی روش یہ تھی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے، بس ہمارے گناہ بخش دیجئے، ہمارے اوپر رحم فرمائیے، اور آپ بہترین رحم کروانے والے۔ پھر تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا، یعنی ان کے پیچھے پڑنے سے بجائے ان کی پیروی کرنے کے، ان کا مذاق بنانے کی وجہ سے تم نے میری یاد کو بھی فراموش کر بیٹھے، اور تم ان سے مذاقہ کرتے کرتے ہی رہ گئے۔ یہ ایک طرف تو اللہ کی آیات ہیں، اس کی کتاب ہے، اس کی تعلیمات ہیں، دوسری طرف نیک انسانوں کے نمونے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نمونے میں دو چیزیں یہاں پر بیان فرمائی۔ یقولون کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے، اس کے معنی صرف زبان سے کہنے کے نہیں ہوتے ایسے مواقع پر، بلکہ اس کے معنی کہ یہ ان کی روش تھی، یہ طرز زندگی تھا، ان کی زبان پر جو بات جاری ہوتی تھی وہی دل میں ہوتی تھی، اور اسی کے مطابق عمل بھی ہوتا تھا۔ ربنا آمنا، ایک تو ایمان، اللہ پر ایمان،
اس سے محبت جو ایمان کا تقاضا ہے، اس پر بھروسہ اور توکل جو ایمان کا تقاضا ہے، اس کی اطاعت جو ایمان کا تقاضا ہے، اس کے رسول کا اتباع جو اس کی محبت کا تقاضا ہے، یہ سب ایمان کے اندر شامل ہے۔ اور تصدیق، جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے فرما دی وہ سچی ہے، اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس سے کہ اللہ اور رسول نے فرمایا۔ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور اعتماد اور بھروسہ اللہ اور اس کے رسول پر، آمنا۔ اس کے بعد بھی آدمی گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ بے شمار باتیں ہوں گی جو ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہوں گی اور ایمان کے منافی ہوں گی، اللہ کو ناپسند ہوں گی، تو پھر وہ اڑتے نہیں تھے اپنے گناہ پر، تعویل نہیں کرتے تھے، عذر نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ سے فوراً مغفرت، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے اور اس کی رحمت کے طلبگار ہوتے تھے۔ یہ روش اللہ نے بیان کی ہے، یہی تقویٰ کی روش۔ متقی وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ایمان کے مطابق نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہیں لڑکھڑاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، پاؤں پھسل جاتا ہے، آنکھ بہک جاتی ہے، ہاتھ بہک جاتا ہے، تو پھر اپنے کام پر اصرار نہیں کرتے۔ اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، جب کوئی فحش کام بھی کر بیٹھتے ہیں، ظلم کر بیٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ گناہ کرتے ہیں، دل پر ایک سیاہ داغ بیٹھ جاتا ہے، پھر گناہ کرتے ہیں دوسرا داغ، پھر گناہ کرتے ہیں تیسرا داغ، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس پر زنگ لگ جاتا ہے، پھر وہ اسی لائق ہوتا ہے کہ اس کو آگ میں جلایا جائے، کوئلہ بن جاتا ہے دل۔ کوئلے کا کیا کام ہے؟ آپ بتائیے، کوئلے کا کیا مقصد ہے؟ اس کو آگ میں جلایا جائے۔ لیکن آدمی پہلا گناہ ہوتے ہی استغفار کرتا ہے تو نور سے گناہ دھل جاتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر استغفار کرتا ہے، پھر دل صاف ہو جاتا ہے، آئینے کی طرح چمک جاتا ہے۔ تو آدمی ایمان لائے، نیک عمل کی جتنی کوشش ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کسی سے اس کی استطاعت سے زیادہ مطالبہ نہیں ہے، تو جتنی استطاعت ہے عمل کرے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے جہاں پر قدم لڑکھڑا جائیں، لغزش ہو جائے، گر پڑے، بھول جائے، پھر وعدے کا کچا نکلے، تو پھر اللہ سے فوراً پلٹ پڑے اور فوراً معافی مانگے۔ بس یہ تو مطلوب تھا۔ فرمایا کہ آج جو تم معذرت کر رہے ہو کہ ہم پر بدبختی غالب آ گئی اور دوبارہ موقع دے دے، یہ معذرت کا موقع تو اس وقت تمہارے سامنے نمونہ موجود تھا کہ لوگ گناہ کرتے تھے، اللہ کی طرف پلٹتے تھے، معاف کیے جاتے تھے اور پھر نیک راہ پر چلتے تھے، لیکن تم نے بجائے اس سے کہ ان کے سبق حاصل کرتے، تم نے ان کا مذاق بنا لیا کہ یہ کیا ہے، یہ تو کچھ بھی ان کو دنیا ہی نہیں آتی، یہ کیا فن جانے دنیا میں جینے کا، پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، مجنون ہیں۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، تو آج کے دن میں نے ان کو بدلہ دیا ہے اس بات کا کہ انہوں نے صبر کیا۔ صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو کسی چیز سے باندھ دینا، کسی چیز پر جمے رہنا، کسی چیز پر خواہ مخالفتیں ہوں یا ترغیبات ہوں یا کشش ہو، اپنی اس چیز سے بندھے رہنا اور جمے رہنا۔ تو یہ جس طرح ایمان سے اور استغفار سے اور اللہ کی اطاعت سے بندھے رہے، جو مشکلات آئیں، جو پریشانی آئیں، جو شیطان کے وسوسے آئے، جو کشش آئیں، سب کو چھوڑ کر بھی یہ اسی راہ پر قائم رہے، آج میں نے ان کو اس کا بدلہ دیا۔ تو تم پھسل پڑے اور تم دنیا کے شکار ہو گئے، انہوں نے اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانا، اس کو کوشش کی کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے میں، جنت حاصل کرنے میں صرف کرے، تم نے اس کو فراموش کر دیا۔ تو آج کے دن تو وہی لوگ فائز ہیں، کامیاب، انہم هم الفائزون۔ اس کے بعد کا حصہ میں صرف آپ کے سامنے مختصراً، وقت کم ہے، ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، اور اس سے جڑا ہوا حصہ ہے۔ پھر فرمایا قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، تم دنیا میں جس کی خاطر تم نے یہ سارا ہمیشہ کا عذاب مول لیا ہے، اس دنیا میں تم برسوں کے کتنے برسوں کی گنتی ہے تم رہے وہاں پر، برسوں کی گنتی سے تم کتنے دن وہاں پر رہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک دوسرے پہلو سے ان کو ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ وہ دنیا
کہ زندگی جس کی خاطر تم نے یہ ہمیشہ جہنم کا عذاب مول لیا ہے، ذرا سوچو تو کتنے برس کی زندگی تھی۔ اگر وہ برس بھی بول دیتے تو یہی کہتے بھئی 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 80 سال 100 سال، اس سے زیادہ کیا بولتے، لیکن ان کو تو یہ بھی اندازہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں قالوا لبسنا یوما وبعد یوم فصل العاد، ہم تو ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ رہے ہیں بس دنیا میں۔ یعنی وہ پوری مدت جس کی خاطر کے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب مول لیا ہے، وہ تو معلوم ہوگا ایک دن تھا، یہ ایک دن کا بھی کچھ حصہ تھا۔ اور ہم کو تو حواس باختہ ہوں گے، ہوش گمے ہوئے ہوں گے، ہم تو گن بھی نہیں سکتے، کسی نے شمار کیا ہو تو آپ اس سے پوچھ لیں۔ فصل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، فرمایا ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ تم بہت کم رہے ہو، یہ واقعی مدت تو اتنی تھوڑی تھی، اگرچہ یہ ایک دن والی بات بھی حواس باختگی کی بات ہے، لیکن مدت بہرحال بہت تھوڑی تھی۔ کاش تم اس بات کو اسی وقت جانتے، بہت تھوڑی مدت ہے، تھوڑی مدت کا صبر ہے، تھوڑی مدت کی استقامت ہے، تھوڑی مدت کی ایمان ہے، تھوڑی مدت کی نیکیاں ہیں، تو ان کے بدلے ابدی بادشاہت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا آرام۔ آج جو تن ٹکے جاتے ہیں جو کل پھر کما لوں گا، کل یہی ٹکے جو ہیں یہ تو 700 گنا ہو کے اور اس سے بھی بڑا ہو کے ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ آج تو ایک وقت کا کھانا غریب کو دینا پڑے گا، کل تو میوے اور بھنا ہوا گوشت اور رکابیاں اور سونے کے برتنوں میں اور سب میرے سامنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ درخت کے خوشے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، محلات میں رہوں گا، یہ تو ہمیشہ رہوں گا۔ لو کنتم تعلمون، تم اس کو اس وقت جانتے ہوتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، تمہارا حساب نہیں ہوگا، تم سے پوچھا نہیں جائے گا، یہ جسم، یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ صلاحیتیں، یہ مال، یہ سب کچھ تم کو بیکار دے دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے سارا کام عبث کیا ہے اور تم کو ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے۔ انکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، ایسا بیکار کام کرنے سے بہت بلند ہے وہ اللہ کہ جو بادشاہ حقیقی ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور جو کہ اس پوری کائنات کے مرکز عرش کریم کا بھی رب، یعنی وہ عرش کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کریم کی صفت استعمال کی ہے کہ وہ کوئی ظالم خدا نہیں ہے، اور وہ تخت شاہی جو ہے وہ ظلم کا، انتقام کا اور بندوں کو تکلیف پہنچانے کا نہیں، بلکہ کریم کا لفظ اپنی صفت بھی اس کی ہے، اپنے عرش کی صفت بھی اس نے کریم بیان فرمائی، جو مرکز سلطنت ہے، مرکز کائنات ہے، وہاں سے بھی کرم تقسیم ہوتا رہا، وہ کرم تقسیم ہوتا ہے، تم ہی اس سے جھولی بند کیے، دروازہ بند کیے، دل کو بند کیے، تم بیٹھے رہے اور کوئی چیز تمہارے ہاتھ نہیں آئی۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، تو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ پکارے، الہ بنائے، اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کا حساب ضرور لیا جائے گا، اس کے رب کے پاس موجود ہے، اور وہاں پر کوئی فلاح کافروں کے لیے نہیں ہے۔ یہ سورت شروع ہوئی تھی ایک آیت سے جس کا معنی تھے قد افلح المومنون، اسی لیے اس کا نام المومنون ہے کہ مومن جو ہے فلاح پائیں گے، اور آخر میں فرمایا انہ لا یفلح الکافرون، کافرون فلاح نہیں پائیں گے۔ پھر یہ آخری ہدایت ہے، یہ اسی گروہ کا اسوہ اور روش ہے جس کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یہ کہو، اس پر کاربن رہو، گناہ نیکی کرو، ایمان لاؤ اور اللہ کو اپنا رب سمجھو، حساب کتاب کے پر یقین رکھو، اس لیے جو غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹو، اس سے معافی مانگو، کہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، میرے رب میرے گناہ بخش دے، میرے اوپر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا۔ تو یہ آخرت کا بیان ہے، جیسا میں نے کہا اسی میں عمل کی قوت ہے، اس پر یقین ہی ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے۔ نفس کے اندر استعداد اور صلاحیت اس بات کی کہ اللہ کی اطاعت کریں، اس کے راستے پہ چلیں، اس کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی کہ آخرت کی طلب ہو، جنت کی طلب ہو، دوزخ کا خوف ہو، اور آدمی اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ سمجھے،
ہر عمل کے بارے میں سمجھے کہ اللہ کو حساب دینا ہے، اور اگر غلطی ہو جائے تو میں اس کو رب سمجھ کے اس کی طرف پلٹے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔